میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ کو پڑھا کرو کیونکہ اسی سورت کا نام اللہ نے نماز رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میری آنکھیں تو سو جاتی ہے لیکن میرا دل نہیں سوتا، یعنی آپ سوتے تھے لیکن آپ غافل نہیں ہوتے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا نکاح میرا طریقہ ہے اور جو شخص میرے طریقے پر عمل نہیں کرتا اس کا مجھ سے تعلق نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا قرآن مجید کا ماہر، قرآن لکھنے والے انتہائی معزز اللہ کے فرما بردار فرشتوں کے ساتھ ہوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا جبرائیل نے مجھ سے کہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر اپنی رحمت نازل کروں گا، اور جو آپ پر سلام پڑھیں گا میں اس پر سلام پڑھوں گا، سلامتی بھیجوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا تکبر سے بچو کیونکہ اللہ تبارک و تعالی تکبر کو پسند نہیں کرتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذنین آخرت کے دن سب سے زیادہ لمبی گردنوں والے ہوں گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مونچھوں کو ختم کرو اور داڑھی پوری رکھو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسانی کرو اور سختی نہ کرو، اور خوش کرو اور نفرت نہ دلاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا اگر تمہیں نیک خاوند مل جائے تو ان کے ساتھ نکاح کر لو۔ میرے نبی نے فرمایا سحری کے وقت جو خواب تمہیں آئے وہ اکثر سچا ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یا اللہ میں تجھ سے ہدایت، پرہیزگاری، پاک دامنی اور دل کی مالداری چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے اور قوم کے موالی بھی انہی میں سے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرندے تقدیر پر یقین رکھتے ہوئے اڑتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، بس جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے بھی ناراض کیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک چلن، عمدہ کردار اور میانہ روی نبوت کا 25واں حصہ ہے۔ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ کر دینا بھی صدقہ ہے جسے تم خود اپنے اوپر کرو گے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے من میں جو کچھ ہے اسے ظاہر کرو یا چھپا کے رکھو، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں تم سے حساب لے گا۔ میرے نبی نے فرمایا مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ جب اسے چھینک آئے تو اسے دعا دے، جب وہ اسے دعوت دے تو قبول کرے، اور اگر وہ سلام کا جواب دے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قرآن پاک کی کسی سورت کی قسم اٹھائی تو اس پر ہر آیت کے بدلے قسم ہے، بس جو چاہے اس سے بری ہو جائے اور جو چاہے گنہگار ہو جائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو بیماری پیدا کی ہے اس کا علاج بھی پیدا کیا ہے، گائے کے دودھ میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہماری طرح نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے اور ہمارا ذبح کیا ہوا جانور کھائے وہ مسلمان ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے نکاح کرو کیونکہ ان کی وجہ سے تمہیں مال و دولت ملیں گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آدمی کو اس کے غلام کے ساتھ حسن و سلوک کی تاکید کرتا ہوں اگرچہ اس کو ان معاملات میں تکلیف ہی اٹھانی پڑے۔ میرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی باپ نے اپنی اولاد کو اچھے آداب سکھانے سے زیادہ اچھا تحفہ کبھی نہیں دیا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیو کو لائک بھی مت کیجیے اور سبسکرائب بھی مت کیجیے، لیکن میری تہ دل سے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پلیز آخر تک سن کر جانا، کیونکہ آج میں نے آپ کے لیے میرے اور آپ کے نبی کی باتیں آپ تک لائی ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی سعادت مندی میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہو اور وہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کی توفیق دے۔ میرے نبی نے فرمایا تم فقر، قلت، ذلت اور اس بات سے اللہ کی پناہ مانگا کرو کہ تم کسی پر ظلم کرو یا کسی کے ظلم و ستم کا نشانہ بنو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً حافظ قرآن کی مثال باندھے ہوئے اونٹوں والے شخص جیسی ہے، اگر وہ ان کا خیال رکھے تو ان کو اپنے پاس روک لے گا، اور اگر ان کو کھول دے تو وہ موقع پا کر اس کی دسترس سے نکل جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے وضو نہ کیا اس کی نماز نہیں، اور جس نے وضو سے پہلے اللہ کا نام نہ لیا اس کا وضو ہی نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے، چنانچہ
حصہ میرے لیے اور میرے بندے کے لیے ہے، اور نماز میں جو اس نے مانگا وہ میری طرف سے عطا ہو چکا۔ ہمارے ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بھی بیماری کو اس کی دوا مل جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے وہ بیماری دور ہو جاتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے قسم کھائی اور انشاءاللہ کہا اس کی قسم نہیں ٹوٹیں گی۔ میرے نبی نے فرمایا گائے کا دودھ پیا کرو کیونکہ یہ ہر طرح کے درخت سے چر لیتی ہیں اور یہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا محروم وہ ہے جو اپنی وصیت کرنے سے محروم رہا۔ میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنی زمین یا گھر بیچے اور اس کا ہمسایہ اس جگہ میں شریک راستہ رکھتا ہو تو ہمسایہ کو اپنے خریدنے کا حق حاصل ہے۔ اگر وہ موجود نہ ہو تو اس کا انتظار کیا جائے تاکہ وہ اپنے حق سے محروم نہ ہو۔ ہمارے ویڈیو کو پورا دیکھیے اور شیئر کیجیے۔ میرے نبی نے فرمایا آخرت کے دن سب سے پہلے بندے سے جس چیز کا حساب ہوگا وہ اس کی نماز ہوگی، اگر وہ مکمل پائی گئی تو مکمل لکھی جائیں گی۔ میرے نبی نے فرمایا اگر بندے کی نماز میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ فرمائے گا دیکھو کیا تم اس کے لیے کچھ نفل پاتے ہو جس کے ساتھ اس کے ضائع کردہ فرض کی کمی پوری کر دی جائے، اس لیے نفل نماز کا اچھے سے احتیاط کیا جائے، اہتمام کیا جائے۔ میرے نبی نے فرمایا جس شخص نے اذان کے جواب میں اذان کے کلمات کی طرح کلمات ادا کیے تو یقیناً جنت میں داخل ہوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا تم اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، نماز صحیح ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رشتوں کو جوڑو۔ میرے نبی نے فرمایا انسان کا بہترین کھانا وہ ہے جو اس کی کمائی سے حاصل ہو اور اس کی اولاد بھی اس کی کمائی ہو۔ میرے نبی نے فرمایا صبح کی نماز روشنی میں پڑھو کیونکہ اس میں زیادہ ثواب ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس کے پاس امانت رکھی گئی ہو اور وہ اتفاقاً ضائع ہو جائے تو اس پر تاوان نہیں ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا جو شخص اپنے وارث کو ترکہ دینے سے بھاگے گا، ایسی وصیت کرے گا جس سے جائز وارث کو حصہ نہ ملے یا اس کے اصل حصے سے کم ملے تو اللہ اسے اس کی جنت کی میراث سے محروم کر دے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ماں سے پیدا ہونے والے بھائی آپس میں وارث ہوں گے، سوتیلے بھائی وارث نہ ہوں گے۔ آدمی اپنے حقیقی بھائی کا وارث ہوگا، سوتیلے بھائی کا نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ہر دوا اللہ کے از حکم کے تحت شفا دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہاری آسانیاں اب قریب ہی ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیالے کے کناروں سے کھاؤ اور اس کے درمیان سے نہ کھاؤ کیونکہ برکت اس کے درمیان میں اترتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تمہارے دین کا پہلا حصہ نبوت اور رحمت ہے، پھر بادشاہت اور رحمت ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاموش رہا اس نے نجات پائی کیونکہ زیادہ تر غلطیاں زبان سے ہوتی ہے، جھوٹ، غیبت، چگلی، لڑائی جھگڑے۔ میرے نبی نے فرمایا تمہارے اندر ایمان پرانے کپڑے کی طرح بوسیدہ ہوتا رہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے اپنے دلوں میں ایمان تازہ رہنے کی دعا کیا کرو۔ بے شک میرے نبی نے فرمایا اللہ فرماتا ہے میں یکتا بے نیاز ہوں، جس کی اولاد ہے نہ والدین ہیں نہ کوئی میرا ہمسر ہے۔ بے شک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت کے دن اللہ کے یہاں سب سے برا وہ آدمی ہوگا جسے لوگوں نے اس کی بدکلامی کی وجہ سے چھوڑ دیا ہو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بھولا بھالا اور سخی ہوتا ہے اور فاجر آدمی فریبی اور بخیل ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو عورت 5 وقت کی نماز، ماہ رمضان کے روزے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو اس سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہو تم داخل ہو جا۔ میرے نبی نے فرمایا جنت میں نیک مردوں کے لیے نیک بیویاں ہوں گی اور تم ان سے اسی طرح لطف اندوز ہوں گے جیسے تم دنیا میں ہوتے ہو اور وہ تم سے لذت حاصل کریں گی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں پیدائش کا سلسلہ بند ہوگا۔ نبی نے فرمایا جس آدمی نے سرے عام کسی کا مال وغیرہ چھینا وہ شخص ہم میں سے ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 لوگوں میں اچھا وہ ہے جو سلام میں پہل کرے کیونکہ سلام صرف لفظ نہیں بلکہ محبت، خلوص اور اپنے اچھے اخلاق کا پیغام ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز قبول نہیں جو مجھ پر درود نہیں پڑھتا اور جو انصار سے محبت نہیں رکھتا، اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، کیونکہ فضول خرچی سے مال ضائع ہوتا ہے اور اللہ پاک ناراض ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہتر کار ساز ہے، ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق کاٹے، جب وہ ملے تو یہ ایک طرف منہ پھیر لے اور دوسری طرف منہ پھیر لے۔ ہمارے ویڈیو کو پورا سنیے اور دوسروں تک ضرور پہنچائیے۔ آپ نے فرمایا تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے اور تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جب کسی شخص کے دل میں کسی عورت سے شادی کی خواہش پیدا ہو جائے تو اسے دیکھنے میں اسے کوئی حرج نہیں۔ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سچے دل سے یہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے تو اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہر شخص وہی عمل کرتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے یا جس کے لیے اسے سہولت دی گئی ہے۔ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری طرف سے ہر بات میری امت تک پہنچا دو، خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، اس لیے ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے رسول کے بھیجے ہوئے نمائندے کو ایسی بات سمجھنے اور کرنے کی توفیق دی جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے زیادہ غضب کا مستحق شخص وہ ہوگا جو شہنشاہ کہلاتا ہوگا، اللہ کے سوا اور کوئی شخص بادشاہ نہیں۔ میرے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی ظلم کے جھگڑے میں ظالم کی مدد کی تو وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ساتھ لوٹے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے سوال کرو کہ وہ تمہارے عیوب پر پردہ ڈالے اور تمہاری گھبراہٹوں میں تمہیں امن دے۔ میرے نبی نے فرمایا ساری عمر نیکی کرتے رہو اور اللہ کی رحمت کی عطیوں کے منتظر رہو، کیونکہ اللہ اپنی رحمت کی عطیات اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے کے درمیان رات کو آرام کرنے اور سونے کے لیے نہ چھوڑو اور وہاں نماز نہ پڑھو کیونکہ یہ سانپوں اور درندوں کا ٹھکانہ ہے، اور وہاں قضائے حاجت نہ کرو کیونکہ یہ لعنت کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مونچھیں کاٹنے، زیر ناف بال مونڈنے، بغلوں کے بال اکھاڑنے اور ناخن کاٹنے کے لیے ہمارے لیے یہ حد مقرر کی گئی ہے کہ انہیں 40 راتوں سے زیادہ نہ چھوڑا جائے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور میری امت کی مثال ایسی ہے کہ میں تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ کر آگ سے دور کرنے والا ہوں کہ آگ سے ہٹ آؤ، آگ سے ہٹ آؤ۔ میرے نبی نے فرمایا کیا میں تمہیں درجے کے اعتبار سے نفلی روزے اور قیام سے زیادہ افضل عمل کے بارے میں نہ بتاؤں کہ وہ لوگوں کے درمیان صلح کرواتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جو شخص اللہ کی سچی قسم اٹھائے اور اس میں مچھر کے پر کے برابر جھوٹ شامل کر دے، اللہ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دے گا جو قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا جو جنتی شخص گھوڑوں کو پسند کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کے پاس یا قوت کا ایک گھوڑا لایا جائے گا جس کے 2 پر ہوں گے، اسے اس پر سوار کیا جائے گا، پھر جہاں جنتی چاہیں گا وہ اسے لے کر اڑتا رہے گا۔ میرے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کا مال ہتھیانے کے لیے جھوٹی قسم کھائی وہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اللہ اس پر ناراض ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا بدترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں ضامن ہوں اور ضامن ذمہ دار ہوتا ہے اس شخص کے لیے جو مجھ پر ایمان لایا اور اسلام قبول کیا اور ہجرت کی، جنت کے آخری مقام میں گھر کی بشارت ہے اور جنت کے درمیان میں گھر کی اور جنت کے اعلیٰ مقام پر گھر کی۔ ہمارے ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کی رضا کے حصول کے لیے محبت کرنا اور اللہ کی رضا کی خاطر دوری اختیار کرنا تمام اعمال میں سب سے
افضل عمل ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تم میں لمبی زندگی کا خیال پیدا نہ ہو جائے ورنہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا خوش نصیب وہ ہے جس نے دوسروں کے برے انجام سے نصیحت حاصل کر لی ہو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مسلمانوں پر ان کی اپنی جانوں سے زیادہ حق نہیں ہے، بس میں جس کا محبوب ہوں تو علی بھی اس کے محبوب ہونے چاہیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو سلام کرتے اور جواب نہ ملتا تو 3 مرتبہ سلام کرتے، اور جب آپ کوئی بات فرماتے تو زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ اسے دہراتے۔ میرے نبی نے فرمایا اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی جن میں 80 صفیں صرف اس امت کی ہوں گی۔ میرے نبی نے فرمایا زمین پر کوئی مسلمان نہیں جس کو کوئی تکلیف پہنچے مگر اس کے بدلے اللہ اس کے گناہوں کو ایسے گراتے ہیں جیسے درخت اپنے پتوں کو گراتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام جب بھی میرے پاس آئے مسواک کی تاکید ضرور کی، حتیٰ کہ مجھے خوف محسوس ہوا کہ مجھ پر اور میری امت پر وہ مسواک فرض کر دی جائیں گی۔ میرے نبی نے فرمایا انسان سے جو اپنے گھر والوں اور پڑوسیوں کے متعلق چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نماز روزہ صدقہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی وجہ سے معاف فرما دیتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تم ہمت کے مطابق اس کی تعمیل کرو، اور جب کسی کام سے منع کر دوں تو اس کام کو ترک کر دو۔ میرے نبی نے فرمایا بہترین چیز اللہ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور بدترین کام نئی ایجاد کردہ کام بدعتیں اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا مسلمان پر 5 حق ہے: سلام کا جواب دینا، بیمار کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، دعوت کو قبول کرنا اور چھینکنے والے پر یرحمک اللہ کہنا۔ میرے نبی نے فرمایا بلا شبہ غصہ ابلیس کی طرف سے ہوتا ہے اور اسے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، سو جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ میرے نبی نے فرمایا جو شخص غصہ پی جائے جبکہ وہ اس پر عمل درآمد کی قدرت رکھتا ہو تو اللہ اسے قیامت کے دن برسر مخلوق بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ جنت کی حور عین میں سے جسے چاہے تم پسند کر لے۔ میرے نبی نے فرمایا جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیری برائی تجھے غمگین کر دے تو مومن ہے، یعنی نفس کی ملامت ایمان کی نشانی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جنت کی چابی ہے، پھر جو شخص چاہے اس میں داخل ہو جائے۔ میرے نبی نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے اسلام کو سوار لے تو اس کا ہر نیک عمل 10 گناہ سے 700 گناہ تک بڑھا کر لکھا جائے گا، جبکہ اس کی ہر برائی اس میں لکھی جائے۔ میرے نبی نے فرمایا میں اپنے امتیوں کو ایسے پہچانوں گا جیسے سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والے گھوڑے نہایت کالے سیاہ گھوڑوں میں پہچانے جاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا میں نے یہ تمنا کی کہ بے شک میں نے اپنے بھائیوں کو دیکھ لیا ہوتا، اور میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو ابھی تک دنیا میں نہیں آئے، اور میں یوم آخرت حوض کوثر پر ان کا پیش رو ہوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا تم ہرگز استقامت کا ثواب شمار نہیں کر سکو گے اور نہ ہی تم استقامت کی تکمیل حق ادائیگی کر پاؤ گے، اور دنیاوی حالات سے مایوس نہ ہو جانا بلکہ عمل کرتے رہنا۔ میرے نبی نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ لوگ حصول علم کی خاطر لمبے لمبے سفر کریں گے، لیکن مدینہ کے ایک عالم سے بڑا ان کو کہیں کوئی عالم نہیں ملے گا۔ میرے نبی نے فرمایا جب بندہ کہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے اور وہ اللہ سے بڑا ہے اور وہ سب سے بڑا ہے تو اللہ اس کی تصدیق کرتے ہوئے فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز کو میری یاد کے لیے قائم کیجئے، تو جو شخص بھی نماز کو بھول جائے تو جب اسے وہ نماز یاد آئے تو فوراً اسے ادا کر لیا کرے۔ میرے نبی نے فرمایا جنت میں زنا سے بچنے والا، احسان جتلانے والا، والدین کا نافرمان اور ہمیشہ شراب پینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ زنا سے بچہ جننے والا
میرے نبی نے فرمایا میری سنت یہ ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، سوتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں اور کھاتا ہوں، نکاح کرتا ہوں اور طلاق بھی دیتا ہوں۔ جس نے میری سنت سے روگردانی کی وہ مجھ میں سے نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جو مسلمان کسی قوم کا مہمان ہو اور محرومی کی حالت میں صبح کرے تو ہر مسلمان پر اس کی مدد کرنا لازم ہے، حتیٰ کہ اس کی کھیتی اور مال سے اس کی مہمانی کی بقدر لے لے۔ میرے نبی نے فرمایا جو شخص آگ میں نہیں جائے گا جس نے طلوع شمس اور غروب شمس سے پہلے کی نمازیں پڑھ لی۔ میرے نبی نے فرمایا عصر کے بعد نفل نماز نہ پڑھی جائے حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے، اور صبح کے وقت بھی نفل نماز نہ پڑھی جائے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے۔ میرے نبی نے فرمایا جنت کے 8 دروازے، ہر دروازے کے درمیان گھڑ سوار کی 70 سال کی مسافت ہے، اور وہاں خالص شہید اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا۔ میرے نبی نے فرمایا تم اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے، تمہارے نامہ اعمال کے صفحات اس کے سامنے کھلے ہوں گے اور کوئی بھی چیز تم اس سے چھپا نہیں سکو گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت کا علم اللہ ہی جانتا ہے کہ تمہاری موت کب آئیں گی، اور اللہ جانتا ہے کہ تم پر بارش کب برسیں گی، اور وہی تم مصیبت زدوں اور پریشان حالوں پر رحمت کی برسات نازل فرماتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے افضل دین جمعہ ہے، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور ان کی روح قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور محشر قائم ہوگا، لہٰذا اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو کیونکہ وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صبح ہوتی ہے تو 2 فرشتے ندا دیتے ہیں، ایک کہتا ہے اے اللہ تیری راہ میں خرچ کرنے والے کو مزید عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ تیری راہ میں خرچ نہ کرنے والے کے مال کو ضائع اور برباد کر دے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان اپنے گھر میں اپنے جور و بال بچوں پر اللہ کا حکم ادا کرنے کی نیت سے خرچ کرے تو اس میں بھی اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا سور اٹھانے والے فرشتے کو جب سے سور پھونکنے کی ذمہ داری ملی ہے وہ تب سے چاق و چوک بند عرش کے جانب نظریں گارے اس خدشے سے پلک بھی نہیں جھپکتا کہ کہیں اس سے پہلے اس کو سور پھونکنے کا حکم نہ مل جائے۔